بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قابل احترام بزرگ و دوستو، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت مقداد بن اسود صحابی ہیں، غیر معروف صحابہ کا نام جو ہے کبھی کبھار آئے کتابوں میں، حدیثوں میں، بیانات میں، اس کو جو ہے نوٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ لوگ نام رکھنے کے لیے بچوں کا پوچھتے ہیں بھی کوئی نیا نام دے، نئے نام ہیں، یعنی مقداد بہترین نام ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً بے شک یقیناً خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص۔ ان السعید، سعید کہتے ہیں خوش نصیب، خوش قسمت، نیک بخت، سعادت مند ہے وہ شخص، لمن جنب الفتن، جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے، بے شک خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں تاکید کے لیے، یعنی یہ بات کتنی اہم ہے کہ آدمی جو ہے زندگی میں خوش قسمتی، سعادت مندی اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک کام یہ کرے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر لے، فتنوں سے بچا لے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، وہ آدمی بھی خوش نصیب ہے، وہ شخص بھی خوش نصیب ہے جو فتنوں میں مبتلا کیا گیا، فتنوں میں ڈالا گیا، فتنوں میں گرفتار ہوا، لیکن فَصَبَرَ، اس نے صبر کیا، استقامت جمع دین پر، اپنے دین پر اپنے آپ کو جمایا، دین پر اپنے آپ کو استقامت کا مظاہرہ کیا دین کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ فتنوں میں مبتلا ہوا، فتنے اس کی زندگی میں آئے لیکن اس نے دین نہیں چھوڑا، وہ کیا ہے؟ دین پر جمع۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ فواہن، افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر۔ کون ہے؟ آگے کچھ نہیں فرمایا، بات ادھوری، بات جو ہے نا مکمل نہیں فرمائی۔ فواہن، افسوس ہے اس شخص پر۔ اب کون آدمی ہے؟ اب پچھلی دو کیٹیگری ہیں، 2 طبقے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جو فتنوں میں بھی مبتلا ہوا اور اپنا دین ہاتھ سے چھوڑ دیا، دین پر جمع نہیں، دین پر استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، دین پر جو ہے ثابت قدمی کا اظہار نہیں کیا، بس دین بھی جو ہے چھوڑ دیا۔ تو بڑی اہم بات، بڑی اہم مختصر جملوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طبقے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں 3 میں کس درجے میں ہوں، میں کس درجے میں ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خوش نصیب ہے، 3 مرتبہ سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، اور پھر خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا،
یعنی فتنوں سے دور رہا، جنب من فتن، فتنوں سے دور رہا، یہ سب سے خوش نصیبی ایک بات ہے. یہ بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنا چاہیے. آزمائش کی، فتنوں کی جو ہے نا، کبھی جو ہے کیونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ مسنون دعا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور عافیت سے چلاتے ہیں. زندگی عافیت سے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے تھے، اور صرف عافیت نہیں، اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، 4 باتیں فرما رہے ہیں. اے اللہ میں عافیت، عافیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی عجیب تشریح فرماتے ہیں. عافیت کہتے ہیں آدمی کا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے اور دین فتنوں سے سلامت رہے، اس کو کہتے ہیں عافیت. اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے. پوری بات آ گئی اس میں کہ دین جو ہے فتنوں سے محفوظ، جسم بیماریوں سے محفوظ، دین دنیا دو بھی آ گئی. یعنی اللہ سے عافیت مانگنا، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں. وَالدَّوَامَ الْعَافِيَةِ، عافیت میں دوام، عافیت ہمیشہ کی. وَالتَّمَامَ الْعَافِيَةِ، اور عافیت مکمل. اور پھر وَالشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اے اللہ جو آپ دے رہے ہیں عافیت اس پر شکر بھی مانگتا ہوں. یہ ہمیں کم سے کم اردو میں بھی جو ہے نا اس کو مانگ لینا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو درجہ بیان فرمایا وہ شخص ہے، خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو فتنوں سے کیا کیا؟ بچا لیا. اور دوسرا جو درجہ ہے، دوسرا جو طبقہ ہے، وہ بھی ایک اعتبار سے خوش نصیبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو فتنوں میں تو آزمایا گیا. بیٹھے بیٹھے فتنہ، گناہوں کا فتنہ، مختلف قسم کے فتنے آتے ہیں، مختلف قسم کے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی 3 خصوصیتیں بیان فرمائی. ایمان والے کی 3 خصوصیتیں. ایک کیا ہے؟ ان المؤمن خلق مفتنا وتوابا ونسیا اذا ذکر ذکر. سبحان اللہ، دیکھیں کیا بہترین بات فرمائی. ان المؤمن خلق، ایمان والا جو ہے پیدائشی طور پر، فطری طور پر مفتن پیدا ہوا ہے. مفتن کیا ہے؟ فتنوں میں ڈالا جاتا ہے، فتنوں میں پڑ جاتا ہے. اس کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے کوئی انسٹرومنٹ ایک بنائے، وہ کہے کہ بھئی اس کے اندر میں یہ پروگرام انسٹال کیا ہوں، اس کے اندر، اس کمپیوٹر کے اندر میں یہ پروگرام ڈالا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہارے اندر یہ سب پروگرام میں نے ڈالے ہیں. کیا کیا پروگرام ہے؟ ایک ہے کہ مفتن، کبھی کبھی ہوتا ہے گناہوں میں پھنس گئے، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک غیبت کی مجلس شروع ہو گئی، غیبت ہم نے بھی ایک سن لی، 2 کہہ دیا، بہت سی چیزیں آتی ہیں، یہ سب مفتن ہیں انسان. لیکن دوسری جو خصوصیت ہے ایمان والے کی، توابن، فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع ہو جاتا ہے. او اے اللہ میں نے کیا کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے. ان المؤمن خلق مفتنا تواب. تواب کے معنی فوراً رجوع ہو جانا، فوراً اللہ کے پاس، یا اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. ایک دعا ہے، ایک ماشاءاللہ آج کل جو ہے مغفرت کی راتیں چل رہی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، 70 استغفار، ان کی طرف منسوب ہے، بڑی بہترین. اس کا عربی میں بھی، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، انگریزی میں بھی ہے اس کا ترجمہ، بہترین ہے. کبھی حضرات جب حج کو جاتے ہیں تو میں تو ان کو یہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کتاب کو عرفات میں پڑھیں. عجیب، وہ پڑھیں گے نا آپ، اللہ اکبر، کیسے کیسے حضرت سکھایا گیا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے استغفار کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی باتیں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ. یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، کس چیز سے استغفار کرتا ہوں؟ لِلنِّعَمِ الَّتِي، یا اللہ تو نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں دی، لیکن ان نعمتوں سے تقویت بها علی معصیتک، میں نے تیری نافرمانی میں طاقت بتائی.
جوانی تو نے بطور نعمت کی دی، اسی جوانی سے میں نے تجھے ناراض کیا۔ مال تو نے مجھے دیا بطور نعمت کے، اسی مال سے میں نے تیری نافرمانی بتائی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعْمِ الَّتِي وَأَسْتَغْفِرُكَ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ان گناہوں سے، لِمَا تُبْتُ مِنْهُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات دیکھیں، یا توبہ توڑ دیتے نہیں، ہم توبہ کیے ابھی جمعہ میں، پھر ہفتے کو ٹوٹ گئی، صبح میں کیے شام میں ٹوٹ گئی، یعنی 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دربار میں آ، یہ تو دربار کھلا ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں مانگو اللہ سے اس گناہوں کی توبہ کہ تم نے عہد کیا میں نہیں کروں گا، پھر بھی تم نے توبہ توڑ دی، توبہ ٹوٹنے کی، عہد شکنی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مومن کی دوسری صفت کیا ہے؟ یہ مومن جو ہے نا فتنوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر جیسے ہی کیا ہے انہیں پڑا نہیں رہتا ہو گناہوں میں نہیں۔ مومن جو ہے اس کا ایمان فوراً اسے اندر سے بیدار کر کے بھئی تواب، بھئی اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار۔ وَنَسِيًّا، مومن کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ بھولنے والا ہے، بہت زیادہ بھولتا ہے، بہت زیادہ، یعنی کل مولانا نے کیا بیان کیا وہ ہمیں یاد نہیں ہے نا، بھول جاتے ہیں ہم، بلکہ ہم تو مغرب کی سنت میں کیا صورتیں پڑھے وہ یاد نہیں، بہت زیادہ بھولنے والے۔ لیکن بھول کے ساتھ ایک خصوصیت اللہ نے دی، کیا ہے؟ اذا ذکر ذکر، تفکیر، مذاکرہ۔ یہ مذاکرہ اسی لیے ہے، بھول کے ساتھ مذاکرہ، یاد دہانی کرو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم بار بار کہتے ہیں، کیوں؟ یاد دہانی کے طور پر، سمجھ رہے ہیں؟ فتنے کے ساتھ توبہ ہے، بھول کے ساتھ مذاکرہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری جو چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو کیٹیگری، طبقہ بتایا، ایک ایسا ایمان والا جو کیا ہے؟ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ، اس کو آزمایا گیا، امتحان میں ڈالا گیا۔ دیکھیں ہم اپنے صحابہ کو، اپنے کیسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں فتنہ آیا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ وہ فتنے میں کئی لوگ مبتلا ہو گئے، حضرت کو بھی مبتلا کیا، لیکن حضرت ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ اتنی استقامت، اتنا جماؤ بتایا، صاف کہہ دیا، پوری حکومت سے ٹکر لی، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ پوری حکومت سے انہوں نے ٹکر لے کے کہا۔ اس پہ ان کو کیسے کوڑے مارے جاتے تھے، ایسے کوڑے کہ ہاتھی پر مارتے تو ہاتھی زخمی ہو جائے۔ یہ ہے حضرت کی استقامت۔ تو کبھی کبھی انسان فتنوں میں آزمایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا۔ وہ بادشاہ آفر دے رہا ہے، کیا آفر دے رہا ہے؟ عیسائی ہو جاؤ، میں آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں۔ سوچیں، آدھی حکومت، سپر پاور تھی روم، فارس اس زمانے میں، آدھی حکومت میں تمہیں دیتا ہوں، اپنی بیٹی سے نکاح بھی کرا دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا تو آدھی کی بات کر رہا ہے، پوری حکومت مجھے دے دے، اور تو یہ کہے کہ پلک جھپکنے کے برابر دین چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے استقامت۔ اللہ ہمیں ایسی استقامت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ قربانیوں سے آئی۔ سوچیں، پلک، آدمی کہتے ہیں نا چلو بھائی کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، چلو کر کے توبہ کر لیں گے، حضرت نے فرمایا نہیں، تو پوری حکومت دے دے مجھے، اور اس کے بدلے میں یہ ایک بات یہ پوچھے کہ پلک جھپکنا نہیں۔ یہ ہے کہ ایمان والا کبھی کبھی کیا ہے، خود سے فتنے میں پڑتا ہے، یا کبھی کبھی جو ہے فتنہ اس پہ آ جاتا ہے، لیکن فصبر، یہ بھی خوش نصیب ہے، اپنے کو جمانا، اپنے کو دین پر ثابت قدم رکھنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اپنے کو جمانا، یہ چیز ہے دوستو۔ یہ صحابہ کی زندگیاں، اپنے اسلاف کی زندگیاں جب ہم پڑھیں گے، کیسے انہوں نے، آج حافظ صاحب نے پڑھا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ چیز اصل ہے کہ آدمی جمے، جب جمتا ہے تو اس عمل کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے، اس عمل کا۔ اور فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو دین پر جمانا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ بھی خوش نصیب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین چھوڑ نہیں رہا ہو، دین نہیں چھوڑ رہا ہو۔ اگر دین حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی استقامت کو دیکھ کر بادشاہ بولا، اچھا اس سے پہلے قصہ ہوا، جو ان کے ساتھی تھے نا، اس میں سے ایک کو اٹھا کے جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ان کو لے جاؤ،
لیکن اگر ذرا سی ان کی نیت بدلی تو لے کے آنا. تو وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو لے کے جا رہے تھے ڈالنے کے لیے گرم گرم تیل میں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کچھ نیت بدل گئی ہے. تو بادشاہ کو اطلاع دی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, رو کیوں رہے ہو؟ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پہ رو رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جان دی ہے, اگر میرے بالوں کے روئے روئے کے بقدر میری جانیں ہوتی ایک ایک کر کے میں اللہ کے راستے میں دے دیتا. اس پہ رو رہا ہوں, اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ جو ہے نا میری جان جا رہی. کہا بھئی تو اگر میری پیشانی پہ بوسہ دے دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. ہاں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا دیکھو اگر میں اس کو پیشانی پہ بوسہ دوں, اس کی ذرا عزت کر دوں تو میرے ساتھی بھی چھوٹ جائیں گے. تو چھوڑ کے نکل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے کہنے لگے ان کی پیشانی کا بوسہ لو. یہ استقامت ہے دوستو. تو اللہ سے عافیت طلب کرنا, اگر خدا نخواستہ کبھی جو ہے کیا ہو جائے آزمائشوں میں پھنس جائیں, اپنے دین کو, اپنے عمل کو, اپنے ایمان کو, اپنے تقوی کو جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا. ہاں آفر آتے ہیں حرام کے, آفر آتے ہیں آفر, ہاں مالیات میں, جاب میں, مختلف چیزوں میں آفر. نہیں, یہ میرا امتحان ہے, یہ میرا امتحان ہے. جس چیز سے روکا جاتا وہیں اللہ امتحان لیتے ہیں. یہ نہیں کھاؤ پھر آفر میں امتحان ہوا. تو بندہ اپنی استقامت اللہ کو بتائے, یا اللہ دیکھ تیرا دین میرے پاس سب سے قیمتی ہے. پھر تیسری قسم فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وہ کون ہے؟ وہ آدمی ہے جو فتنے میں مبتلا ہوا اور فتنے میں مبتلا ہو کر اپنا دین کھو دیا, اپنا دین ضائع کر دیا. ہاں ضائع کر دیا. مثال پہ بتاؤں, بیٹھے ہیں غیبت شروع ہوئی, ہم بھی شروع ہوئے, ہم بھی شروع کر دیے, ہے نہیں, ایک فتنہ ہے. اب اس فتنے میں میں بھی اپنا عمل ضائع کر رہا ہوں, میں بھی اپنا عمل ضائع کر رہا ہوں. اس لیے دوستو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ 3 قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مختصر حدیث ہے, بہت ہی سعید, سعادت مند. سعید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شقی. شقی کہتے ہیں بد نصیب, بدبخت. کون ہے بدبخت؟ فتنہ بھی پڑا زندگی میں, دین بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا. اللہ ہمیں ہر قسم کی شقاوت سے, بد نصیبی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجعلنی سعیدا, اللہم اجعلنی ممن جنب من الفتن, یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت